وعجل فرج. اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. وصلی اللہ علی سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. اللہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب الصابرین. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. بحث ہماری ایک اسپریچویلٹی کی طرف ہے، جس میں ہم نے اشارہ کیا کہ اسلام منفرد فردی یا انڈیویجول دین نہیں ہے، بلکہ ایک سوشل ریلیجن ہے، ایک جامع دین ہے، اور ایسا دین جس کا ہدف یا جس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کچھ افراد کو یا کچھ چند افراد کو کمال تک پہنچائے، سعادت تک پہنچائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے جامع کو، پوری سوسائٹی کو کمال تک پہنچائے. اور ہم نے کہا کہ جس طرح انڈیویجول لیول پر ایک شخص کے اخلاق ہوتے ہیں، اسی طرح سوشل لیول پر ایک معاشرے کے یا ایک جامع کے اخلاق ہوتے ہیں، یعنی ایک سوسائٹی کے اخلاق ہوتے ہیں. ویسے ہی جیسے ان اخلاقی صفاتوں کا اثر آپ کو اس انڈیویجول پہ نظر آتا ہے، ان اخلاقی صفاتوں کا اثر آپ کو سوسائٹی پر بھی نظر آتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے ان صفاتوں کی وجہ سے یا ان صفاتوں کے اثر کی وجہ سے آپ اس شخص کے اندر چینجز دیکھتے ہیں، اس کے بیہیویئر میں آپ کو چینجز نظر آتے ہیں، اس کے رفتار میں، کردار میں، افکار میں آپ کو چینجز نظر آتے ہیں، حتیٰ اس کے ڈیسیشن میکنگ میں آپ کو چینجز نظر آتے ہیں. بالکل ویسے ہی سوسائٹی میں جب یہ پاک صفتیں مہیا ہو جاتی ہے یا قائم کی جاتی ہے، امپلیمنٹ کی جاتی ہے، ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے، تو آپ کو سوشل لیول پر سوسائٹی میں چینج نظر آئے گا، سوسائٹی کے رفتار میں، کردار میں، افکار میں. یعنی سوشلی ساری کی ساری سوسائٹی، اس کی تھنکنگ میں آپ کو چینج نظر آئے گا کہ جو انداز ہے سوچنے کا وہ بدل رہا ہے، کردار سوسائٹی کا بڑھ رہا ہے، اقتدار سوسائٹی کا بڑھ رہا ہے. اور جیسے آپ نے پریویس مجلس میں سنا ہے، اشارہ ہوا عزت کے معنی میں کہ عزت یعنی کیا، تو یہاں میں اسی لفظ کا استعمال کروں گا. اس سوسائٹی کی عزت بڑھ رہی ہے، بالکل اسی معنی میں آپ سمجھیے. یعنی رسپیکٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ کوالٹی کی بات ہو رہی ہے جو امپینیٹریبل ہے، ایک لیول آف انوینسیبلٹی آ جاتی ہے. اسی لیے کیوں یہ الفاظ میں یوز کر رہا ہوں انوینسیبلٹی، کیونکہ خداوند متعال کو عزیز الحکیم کہا جاتا ہے. یہ عزیز اسی معنی میں ہے کہ خدا انوینسیبل ہے. تو اخلاق کا اور اسپرچویلٹی کا سوسائٹی پر اثر ہوتا ہے. اب سوال، ہم اس سوال کو دو انداز سے دیکھ سکتے. ایک، کیسے اس اثر کو سوسائٹی میں لایا جا سکتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی اس مانوی حساب سے، اسپرچول لیول سے گرو کرے، پروگریس کرے، آگے بڑھے، تو کیا کیا جائے تاکہ سوسائٹی کے اندر یہ مانویت کو لایا جا سکے. یہ ایک طریقہ ہے سوال پوچھنے کا. یا آپ دوسری طرف سے سوال اس طرح پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ یہ سوسائٹی مانویت کے معیار پر کھری اترتی ہے، کوالیفائی کرتی ہے. آپ جس انداز سے بھی سوال کو پوچھیں، جواب ایک ہی ہے
کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں وہ مانویت، وہ اسپرچویلٹی سوشل لیول پر آ جائے، یا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ سوسائٹی سوشل لیول پر اس درجے یہ مانویت پر پہنچ چکی ہے یا نہیں، تو سب سے پہلی اور پرائمری چیز جو آپ کو سوسائٹی میں چیک کرنی ہوتی ہے وہ ہے اس سوسائٹی کی دینداری، کہ اس سوسائٹی میں کتنا دین ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی میں دین کو برپا کیا جا رہا ہے، اجرا کیا جا رہا ہے، امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، فالو کیا جا رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو ایک مہینہ، ایک سال، 10 سال میں یہ سوسائٹی میں ایک ایکسپونینشل گروتھ آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا محور دین رکھا ہے۔ میں صرف چھوٹا سا اشارہ کر دوں گا۔ دیکھیں، دین کے لیے ہم نے کہا، خداوند متعال کہتا ہے اللہ ولی الذین، یعنی سسٹم آف نور اور سسٹم آف ظلمات۔ آپ کے پاس دین ہے یعنی آپ سسٹم آف نور سے جڑے ہوئے ہیں، دین نہیں ہے تو آپ سسٹم آف نور سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر سسٹم آف نور سے جڑے ہوئے ہیں تو یقینی ہے کہ آپ کے اندر مانوی اور اسپرچول گروتھ آئے گا۔ ہاں، خداوند متعال اپنا امتحان لے گا، چیک کرے گا آپ کے اندر وہ کوالیفیکیشن، وہ قابلیت، وہ خاصیت ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو یہ چیزیں ہم تحفے کے طور پر دیں یا نہ دیں، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے ایک قوم دکھاتی اس طرح سے ہے کہ ہم مانوی لحاظ سے بہت آگے ہیں، لیکن جب خدا کی طرف سے نعمتیں اور تحفے دیے جاتے ہیں تو وہ ان تحفوں کو سنبھال نہیں پاتی۔ اور اس کے فراوان آیتیں آپ کو قرآن میں ملیں گے، فراوان۔ یاد کرو ہماری نعمتوں کو، ہم نے تمہیں حکومت دی، اقتدار دیا، یہ دیا، وہ دیا۔ تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو سوسائٹی میں دین ہونا یعنی کمال کی طرف بڑھنا۔ اب دیکھیے، سوسائٹی ہماری جو ہے، جب میں سوسائٹی کہہ رہا ہوں تو میں صرف یہاں اور وہاں کی بات میں اوور آل بشریت کی بات کر رہا ہوں، کہ بشریت، انسانیت جو ہوتی ہے وہ یا تو دیندار ہوتی ہے، یہ ایک سائیڈ ہو گیا، یا بے دین ہوتی ہے، یہ دوسری سائیڈ ہو گیا ہے۔ بے دین ہے ہمارے لیے کلیئر ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے، دیکھتے ہی سمجھ آ جاتا ہے بھائی یہ لوگ دین فالو کرنے والے نہیں ہیں، بے دین لوگ ہیں۔ جو دیندار ہے وہ بھی دین کے پابند ہے، ان کو دیکھتے ہی آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ دیندار ہے۔ لیکن کچھ ایسے مشکلات سامنے آ جاتے ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کس طرف ہے، اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سوسائٹی نہ بے دین ہے نہ دیندار ہے، بلکہ دین نما ہے۔ دین نما یعنی کیا؟ یعنی دکھا رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، لیکن آیا حقیقت میں واقعاً دین پر پابند ہے، دین کو فالو کر رہے ہیں؟ پھر سوال حاضر ہو جاتا ہے کہ کیسے پتا چلے کہ یہ سوسائٹی دین نما ہے، یعنی شو آف کر رہی ہے کہ ہم دیندار ہیں، یا واقعاً دین پر عمل کر رہی ہے؟ دیکھیے، پیغمبر کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے جو واقعاً اصحاب تھے، اور کچھ تھے جو اصحاب نما تھے، خود کو دکھا رہے تھے کہ ہم اصحاب ہیں۔ پتا کیسے چلا؟ خدا نے معیار دکھا دیا، ہم بات کریں گے اس کی۔ لیکن ان کا نام کیا رکھا گیا؟ منافقین۔ کیوں؟ کیونکہ اصحاب نما تھے، دکھا رہے تھے کہ ہم صحابی ہیں لیکن تھے نہیں۔ اب یہ جو دیندار ہے وہ تو اپنی جگہ، جو دین نما ہے کیسے سمجھے؟ بہت ہی آسان معیار ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ اس دین کے اثرات آپ کو اگر سوسائٹی میں نظر آ رہے ہیں تو سوسائٹی دیندار ہے، اگر دین کے اثرات آپ کو سوسائٹی میں نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ سوسائٹی دین نما ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے بہت ہی ویگ اور ایمبیگیس بات کر دی، کیسے؟ اب دین کے آثار، ہم کہیں گے نہیں، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں کوئی ویگنس نہیں ہے۔ آئیے قرآن کی طرف اشارہ کیجئے، دیکھیے، ایک اس میں توجہ کیجئے، آپ کو اپنے آپ
میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں آپ سے صرف پوچھوں گا, ہمارے احکام اور فروع دین کی جب ہم بات کرتے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں, اول نماز, دوسرا روزہ, تیسرے حج, چوتھے زکات. آئیے قرآن کیا کہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے دیکھو اگر تم نماز پڑھتے ہو تو نماز کا اثر یہ ہے کہ تم کو گناہوں سے روکتی ہے, فحشا اور منکر سے روکتی ہے. فحشا اور منکر کو ہم کنسولیڈیٹ کر کے کہتے ہیں گناہوں سے روکتی ہے. اب اگر آپ ایک سوسائٹی دیکھ رہے ہیں جس میں نماز برپا ہو رہی ہے لیکن یہ سوسائٹی گناہ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے, تو آپ سمجھ جائیے کہ اس نماز کا اثر اس سوسائٹی میں نہیں ہو رہا. جب ایسی نماز جس کا اثر سوسائٹی میں نہیں ہو رہا ہے تو یہ جو دین ہے یہ صرف ظاہری دین ہے, دین کی جان ان کے ہاتھ میں نہیں آئی. یعنی جو چیز ان کے ہاتھ لگی ہے وہ کھوکھلا دین ہے. ظاہر میں تو نماز ہو رہی ہے, لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہہ رہے نماز ہو رہی ہے, بہت نماز ہو رہی ہے, زیادہ نماز ہو رہی ہے, لیکن کیا اس نماز کا اثر نظر آ رہا ہے؟ اگر اثر آ رہا ہے یعنی یہ سوسائٹی دیندار ہے اور یہ پھر کمال کی طرف بڑھ رہی ہے, ورنہ بہت ہی سادی زبان میں ڈھونگ کر رہے ہیں, دکھاوا کر رہے ہیں. آئیے دوسری واجب کی طرف, صوم, روزہ. خداوند متعال کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم الصیام, آپ پر روزہ واجب کیا گیا ہے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ آپ میں تقوی حاصل ہو جائے. اب یہ بات اور ہے کہ ماہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے, روزوں سے پہلے ہمیں سائنٹیفک میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنا روزہ رکھیں گے تو آپ کا بلڈ شوگر اتنا نیچے ہو جائے گا, اتنا روزہ رکھیں گے تو آپ کا فیٹ لیول اتنا نیچے ہو جائے گا, کنٹینیوس رہیں گے, مثلا ڈنر میں آپ فلان نہیں کھائیں گے تو کیٹوسس شروع ہو جائے گا, آپ کا جو ہے ویٹ لاس پروگرام شروع ہو جائے گا. تو لوگ ماہ رمضان کو تقوی حاصل کرنے کی جگہ ایک فورسڈ ویٹ لاس پروگرام کی طرح دیکھتے ہیں. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ روزہ رکھو, کیوں؟ تقوی حاصل ہوگا. آئیے سوسائٹی کو دیکھیے آپ کہ جہاں ماہ رمضان اتنے زور و شور سے برگزار ہو رہا ہے, برپا ہو رہا ہے, انجام دیا جا رہا ہے, بچے اٹھ رہے ہیں, بڑے اٹھ رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن ماہ رمضان کے اینڈ میں تقوی حاصل ہوا؟ اگر سوسائٹی میں تقوی نظر آ رہا ہے یعنی یہ سوسائٹی پروگریس کر رہی ہے, یہ دیندار سوسائٹی ہے. اگر حاصل نہیں ہوا تو دین نما سوسائٹی دکھا رہی ہے کہ ہم دیندار ہیں, لیکن ہاتھ کچھ نہیں لگا, صرف بھوک اور پیاس ہاتھ لگی ہے, تقوی حاصل نہیں ہوا. چوتھا واجب زکات. خیر زکات جو ہے, آپ جب فقہ میں آتے ہیں اور زکات کی بحث کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے, جس میں زکات فطرہ بھی ہے, خمس کی بھی بات آتی ہے, لیکن یہاں پر ایک کلی ورڈ ہے, اس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. خداوند متعال کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالہم صدقہ, ان کے اموال میں سے صدقہ لو. کیوں؟ تطہرہم ویزکیہم بہا, تاکہ انہیں تطہیر کیا جائے, تزکیہ کیا جائے, پاک کیا جائے. کس سے؟ اس صدقے سے. یعنی یہ جو ہم زکات دیتے ہیں, جس کو ہم پھر زکات خمس, زکات فطرہ یہ ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو کہتے ہیں آپ جب خمس نکالتے ہیں تو آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے. یہ تو ظاہری پاکیزگی ہے, آپ کے مال کی پاکیزگی ہو رہی ہے.
آپ کی جان کی پاکیزگی ہو رہی ہے، لیکن آپ کی نفس کیا وہ پاک ہوئی ہے؟ یزکیہم یعنی نفس کا تزکیہ، آپ کی روح کی پاکیزگی. تو دیکھیے کہ سوسائٹی میں خمس تو نکل رہا ہے، زکات دیا جا رہا ہے، صدقہ دیا جا رہا ہے، لیکن کیا سوسائٹی میں نفسیں پاک ہو رہی ہے؟ اگر نفس پاک نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے یہ سوسائٹی دیندار ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بے دین ہے. کیوں؟ ظاہری طور پر تو دین نظر آ رہا ہے. دیکھیے اس سوسائٹی کے باہر جو کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا بہت دیندار سوسائٹی ہے. نمازیں دیکھیے، صبح کی نماز ہوتی ہے، شب نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور دوسری جو نمازیں ہیں واجب نمازوں کے علاوہ وہ بھی ہوتی ہے، لیکن اثر کچھ نہیں. تو باہر والا کہے گا دیندار ہے، لیکن جو اس کے اندر ہے انہیں چیک کرنے کی ضرورت ہے. کیا اثرات دین حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ اثرات دین، میں دوبارہ اس بات کو ایمفسائز کروں گا، اسلام فردی انڈیویجول دین نہیں ہے. ممکن ہے کہ آپ سب کے اوپر اپنی نمازوں کا اثر ہو رہا ہے، آپ سب پر اپنے روزوں کا اثر ہو رہا ہے، لیکن ایز اے گروپ کیا آپ پر آپ کے روزوں کا اثر ہو رہا ہے؟ کیونکہ مولا نے جب قیام کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اٹھ رہا ہوں، نہ کہ میں ان کے صحابی کے لیے، ان کے چاہنے والوں کے لیے، تابعین کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے. اور اس زمانے میں مشکل یہی تھی کہ دین نمائی تک پہنچ گیا تھا. جامع اور سوسائٹی جو تھی وہ دینداری سے دور ہو کر دین نمائی، دین جتانا کہ ہم دیندار ہیں، وہاں پہنچ گئی تھی. اسی لیے لوگوں نے خط تو لکھا، لیکن جب مولا نے صدا لگائی تو کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا. اسی لیے تو بڑی آسانی سے امام کا ساتھ چھوڑ کر وہ چلے گئے. خطیں لکھے، پیام بھیجے، قاصد بھیجے، لیکن جب امام نے کہا آؤ تو نہیں آ پائے. صرف اتنا ہی نہیں، تاریخ میں آپ دیکھیں گے، اگرچہ ہم تاریخ میں ہم تھوڑا آگے چلے گئے، ہم کربلا کے نزدیک کی بات کریں، لیکن ہم واپس آئیں گے. آپ تاریخ میں دیکھیں گے کہ جب مولا نے اپنا سفر شروع کیا تو انہیں جو لیٹرز ملے، سفر میں بھی لیٹرز ملے، اور ان میں سے کچھ لیٹرز ایسے تھے جو امام علی علیہ السلام کے اصحاب کے تھے، اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں لکھا کہ ہم تمہارے بابا کے ساتھ جنگوں میں شرکت کر چکے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جنگیں جیتی جانے کے بعد نہ ہمیں مال و زیور و درہم و دینار ملے، نہ ہی منصب ملا. ہم نے تمہارے بابا کے ساتھ جنگ کی ہے، اور جب جنگ حق کے لیے ہو رہی ہے تو جنگ کے بعد ہمیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ آئیں گے تو ہمیں نہ مال، نہ زیور، نہ زر، نہ منصب ملے گا، پوزیشن پوسٹ بھی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں آ رہے. بہت ہی کلیئر لیٹر. کون؟ امام علی علیہ السلام کے اصحاب. اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. کیوں؟ کیونکہ دین نما نہیں تھے، دیندار تھے. تو کیا کہا مولا نے کہ میں قیام کر رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے، تاکہ ان کو میں دین نمائی سے ہٹا کر دینداری تک لے کر آ جاؤں، تاکہ ان کے پاس جو کھوکھلا دین ہے، جو بے جان دین ہے، جو خالی دین ہے، اس میں جان بھر دوں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا خون ہی کیوں نہ دینا پڑے. میری جان جائے گی لیکن دینداری میں جان آ جائے گی.
اور مولا کو یہ ٹریڈ اور ٹرانزیکشن قبول تھا. اب آئیے تاریخ, یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ سمجھیں گے کہ کیوں اتنا ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام قیام کرے. ورنہ دیکھیے آپ کو تاریخ میں یہ بھی ملے گا کہ لشکر یزیدی اور امام کا کاروان, اگر امام کے کاروان میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی, اذانیں ہو رہی تھی, تو وہاں بھی اذانیں ہو رہی تھی, وہاں بھی حافظ قرآن بیٹھے ہوئے تھے, وہاں بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی. لیکن یہ نماز کہاں, وہ نماز کہاں. اور پھر معمولاً نارملی ہمارے یوتھ کے ذہن میں سوال آتا ہے, کیا فرق کرتا ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ ڈفرنس یہی ہے کہ اس نماز کا اثر تھا, یہ زندہ نماز تھی, وہ مردہ نماز تھی. وہ اذانیں مردہ اذانیں تھی, یہ زندہ اذانیں تھی. اسی لیے آج تک باقی ہے, اسی لیے آج تک ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم حسینی کیمپ سے ہیں. تو ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ یزید کے باپ نے سب کو جمع کیا, ان سے کہا بھائی دیکھیے یہ میرا بیٹا بہت ہی اسمارٹ, بہت ہی انٹیلیجنٹ, بہت کیپیبل, پولیٹیکلی اسمارٹ, علم میں بھی آگے, ساری تعریف کر لی. اس کے ایجنٹس نے بھی اٹھ کر اس کی ساری تعریف کر لی. لوگ بیعت کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کا ایک خاص آدمی ہوتا ہے, احنف بن قیس. احنف بن قیس کون ہے؟ یہ بصرہ کے بزرگانوں میں سے تھا, اور یہ امام علی علیہ السلام کا صحابی بھی تھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہ. یہ امام علی علیہ السلام کا صحابی بھی تھا, اور جنگ صفین میں امام کے ساتھ بھی تھا. لیکن جب امام کی شہادت ہوئی تو اس نے پارٹی بدل لی. اب یہ یزید کے باپ کے ساتھ ہو گیا. تو کہتا ہے احنف, یہ جو ہم ساری پلاننگ کر رہے ہیں, اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, یہ سارے حکما کو ہم نے یہاں جمع کر لیا, والیوں کو بلا لیا, میئرز کو جمع کر لیا, ان سے ہم بیعت لے رہے ہیں, تیرا کیا نظریہ ہے, تو کیا کہتا ہے؟ اب سب سے پہلا سوال کیوں اس سے پوچھ رہا ہے؟ اس کے تو اتنے حامی ہیں, اکثروں نے بیعت کر لیا ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا جانثار اور پہلے سے اس کے ساتھ تھا, یہ تو امام علی کے سائڈ تھا, اب ان کی ٹیم میں آیا ہے. دیکھیے چالاک انسان تھا وہ, اس نے اپنے حامی بھرنے والوں سے بیعت لے لی. اب وہ جو ڈاؤٹ فل تھے ان سے سوال پوچھنے لگا, تو کیا کہتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ علی مولا جیسے کو چھوڑ سکتا ہے تو میں کیا چیز ہوں؟ علی جیسے مولا کو یہ چھوڑ سکتا ہے تو میں کیا چیز ہوں؟ کل مجھے بھی چھوڑ دے گا. تو احنف بتا تیری رائے. احنف کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر تیری ہاں میں ہم ہاں ملاتے ہیں. دیکھیے جواب سننے کے بعد آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اگرچہ یہ غلط پارٹی میں ہے, لیکن کس کے ہاتھوں سے تربیت ہوئی ہے. گئے گمراہ ہو گئے ہوتے ہیں لوگ, لیکن تربیت مربی دکھ کر آتا ہے. کہتا ہے اگر ہم تیری ہاں میں ہاں بھریں گے تو وہ تیرے خوف سے ہے, اور اگر ہم تیرے خلاف اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو وہ خدا کے خوف سے ہے. جملے کی جان کو سمجھ جائیے. اگر تیری ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو تیرے خوف سے ہے, اگر تیرے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو خدا کے خوف سے ہے. کلیئر ہے؟ اس نے خدا کو ایک طرف رکھا, اور سمجھ جائیے. پھر وہ کہتا ہے سب سے زیادہ تو یزید کو جانتا ہے, ہم سب سے زیادہ تو یزید کو جانتا ہے. اگر وہ واقعاً حقدار ہے تو مشورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جملہ کتنا سخت اور سنگین ہے. کہہ رہا ہے اگر وہ واقعاً حقدار ہے تو مشورت کس بات کی؟
حق تو حقدار کو ہی ملتا ہے تو اسے دے دینا چاہیے، اور اگر وہ حقدار نہیں ہے تو کہتا ہے پھر ایسے کو اپنے پیچھے خلیفہ بنا کر مت جا جو تیری دنیا اور آخرت دونوں کو خراب کر دے۔ لیکن ہم اب ایسی حالت میں ہیں کہ ہم کہیں گے سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے تیری اطاعت کی۔ تو دیکھیے ماحول ایسا بن چکا تھا، جواب سے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ ان کے چاہنے والوں والا جواب نہیں ہے کہ تو ہی بہتر، تو ہی بیسٹ، یو آر، یہ بہت ہی سلجھا ہوا جواب۔ تو اب یہاں سے سمجھ آ جاتا ہے ماحول کتنا سخت اور سنگین تھا۔ اور جیسے میں نے پچھلی جلسے میں مجلس میں عرض کیا کہ ایک مدت کے بعد یزید کا باپ واصل جہنم ہو جاتا ہے، لیکن جانے سے پہلے وہ ایک خط لکھ کر جاتا ہے، یزید کے نام پر ایک خط لکھ کر جاتا ہے۔ خط میں کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے، میں جزیات کو چھوڑتے ہوئے ڈائریکٹلی ٹو دا پوائنٹ، لکھتا ہے اے میرے بیٹے، مدینہ میں عبداللہ ابن زبیر، عبد الرحمن بن ابو بکر اور حسین ابن علی، ان تین شخصوں سے بیعت لینے میں جلدی نہ کرنا، اور عبداللہ سے بیعت لینے کا طریقہ اور ہے اور حسین ابن علی سے بیعت لینے کا طریقہ اور ہے۔ عبداللہ کو منا کر بیعت لے لینا، لیکن یاد رہے کہ حسین ابن علی سے نرمی سے پیش آنا، وہ فرزند رسول ہے، اپنا غصہ اور گرمی نہ دکھانا، اگر دکھائے گا تو کبھی بیعت حاصل نہیں کر پائے گا۔ یعنی ایڈوائز دے کر گیا ہے، وہ بھی کلیئر ایڈوائز کہ گرمی نہ دکھانا، غصہ مت دکھانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یزید کوئی ایسی احمقانہ حرکت ضرور کرے گا، اور اس کا جو لانگ ٹرم پلان تھا کہ خلافت بنو امیہ میں ہی باقی رہے، وہ یزید کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، فیل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کا خون لگ جائے تو پھر کوئی حکومت اسلامی میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں رہے گا۔ خوب، یزید نے خط تو پڑھ لیا، اب باپ تو دنیا سے چلا گیا، بالآخر لاکھوں سے اس نے یزید کے نام پر بیعت لی ہے، تو اب اسے اپنا کردار تو نبھانا پڑے گا۔ تو وہ اپنا خطبہ شروع کرتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے اور خطبہ شروع کرتا ہے، کہتا ہے میں یہاں، بڑے عجیب خطبے ہوا کرتے تھے ان کے، آپ سن کر تعجب بھی کریں گے اور سوچیں گے کہ خود ان کے بیچ میں کوئی سنکرنی نہیں تھی۔ کہتا ہے میں یہاں اپنے باپ کے گناہوں کی معافی مانگنے نہیں آیا ہوں، اگر اس نے اچھا کام کیا ہے تو اسے جزا ملے گی، اور اگر اس نے برے کام کیے ہیں تو اسے اس کی سزا ملے گی۔ ہاں لیکن میں اتنا تم سے کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ خوش رفتاری سے پیش آؤں گا، بلا وجہ تمہیں جنگوں میں نہیں بھیجوں گا، تمہیں پریشان نہیں کروں گا، اور جو بینیفٹ تم کو بیت المال میں سے سال میں 3 بار ملتا تھا اسے میں ایک جگہ جمع کر کے لمسم تمہیں دے دوں گا۔ وہی جو پولیٹیشنز کا طریقہ ہوتا ہے کہ خواب دکھائے، باتیں کرے، وعدے کرے، اور جب کرسی مل جاتی ہے تو پھر سارا رویہ بدل جاتا ہے، ایک پورا یو ٹرن۔ تو اس نے کہا یہ ماجرا ہے، پھر وہ کہتا ہے 3 دن ہم سوگ منائیں گے، اور سب بکھر جاتے ہیں۔ 3 دن تک یہ دارالامارت سے باہر نہیں آتا، 3 دن تک یہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، اسٹریٹجی بنا رہا ہے، کس سے کیا ڈسکشن ہو رہا ہے، تاریخ میں ڈیٹیل میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ لیکن 3 دن بعد وہ باہر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، میں تمہارے بیچ خوبی اور
خوشحالی دیکھ رہا ہوں، یعنی میں تمہارے اندر نیکیاں اور پروگرس اور بینیفٹ دیکھ رہا ہوں، اور جو وعدے میں نے کیے ہیں وہ میں پورے کرنے والا ہوں، لیکن جان لو. اب دیکھیے یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ یہ پلاننگ لاسٹ منٹ پلاننگ نہیں تھی. یہ جملہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے. کہتا ہے لیکن جان لو بہت ہی عن قریب تمہارے بیچ اور کوفیوں کے بیچ ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے. تو یہ لاسٹ منٹ نہیں تھا کہ امام حسین بیعت نہیں کریں گے تو ہم جنگ کرنے جا رہے، نہیں. اور وہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ شام اور کوفے کے بیچ ایک خون کی ندی بہ رہی ہے، اور میں نے جتنی کوشش کر لی کہ اسے صاف کر دوں، پاک کر دوں، ہٹا دوں، یہ نہیں ہو پائی، مگر یہ کہ عبید اللہ ابن زیاد اس ندی کو پار کر کے کوفہ جاتا ہے. تو اس نے اپنی اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ اسے کس کو کہاں پوسٹ کرنا ہے، کیا اتھارٹی دینا ہے اور کیا ایگزرٹ کرنا ہے. جیسے ہی اس نے کوفیوں سے جنگ کی بات کی، شامیوں کو جنگ صفین یاد آ گئی اور انہوں نے شعار لگانا شروع کر دیا کہ ہم تیار ہے، تو جس سے کہے گا ہم جنگ کرنے تیار ہے، تو کل دستور دے گا ہم کل جنگ کے لیے نکل جائیں گے. اب اس نے دیکھ لیا کہ سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، میں کل کہوں گا اٹھ جاؤ جنگ کے لیے تو سب اٹھ جائیں گے، پھر وہ سب کے بیچ انعامات تقسیم کرواتا ہے. تو ماحول ایسا نہیں تھا جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ یہ کا یک یزید خلیفہ بن گیا اور اس نے کہا جاؤ امام حسین سے بیعت لو. امام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، اور پھر وہ مدینہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں، مکے سے جا رہے ہیں، اور پھر کہا کہ ہم بیعت نہیں کریں گے. حر نے راستہ روک لیا، امام نے کہا ہم بیعت نہیں کریں گے. کہا بیعت نہیں کریں گے، آ جاؤ جنگ. نہیں، کیوں اس نے جنگ پلان کی تھی یہ بھی آپ کو پتا چلے گا. صرف ذہن میں یہ بات یاد رہے کہ یزید کے باپ نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں اس نے 3 نام لیے تھے: عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی علیہ السلام. ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہ 3 نام آپ کے ذہن میں یاد رہے. اس میں سے عبد الرحمن کوئی بہت بڑا امپورٹنٹ رول نہیں ہے ان کا، کیونکہ یہ بہت ہی میلو اینڈ سافٹ پرسنالٹی تھی. یہ زیادہ عبادتوں میں، نمازوں میں ہوتے تھے. تو بلکہ اس طرح کہہ دوں تاکہ کل کے لیے آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے کہ سب سے کم تھریٹ عبد الرحمن سے تھا، کیونکہ وہ نمازوں میں، عبادتوں میں، اس میں بزی تھے. تو یزید کو پتا تھا کہ بھائی اس سے مجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے، اب ڈیل مجھے کس سے کرنا ہے؟ 2 لوگوں سے. بس 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام. کل ہم نے دیکھا کہ جب مکہ میں منبر لگایا گیا، سب کو جمع کیا گیا، تو اعلان ہوا، دستور دیا گیا. کیا دستور تھا؟ حسین ابن علی کو بلائیے. لیٹر میں کس کے نام ہے؟ عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی. بلایا کسے گیا؟ یعنی پتا چل رہا ہے ہائر پوزیشن اینڈ پرائیورٹی اور ٹاپ موسٹ اینیمی کون ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یزید کو 3 نام دیے گئے، 3 میں سے ایک نام سب سے ویک، 2 بچے. 2 میں سے وہ کیوں ایک کو چیز کر رہا تھا، کیوں ایک کے پیچھے پڑا ہوا تھا، دوسرے کو اس نے ٹوٹلی اگنور کیا. خود یہ رفتار بتاتی ہے کہ کون زیادہ تھریٹ ہے. ہوا کیا؟ اس نے کہا ہم نے تمہارے حق میں صرف نیکی کی ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ امام حسین سے کہہ رہا ہے. دونوں سے نہیں کہا. امام حسین ہم نے تمہارے حق میں نیکی کی ہے، تم بیعت کرو. تم کرو گے تو بیعت کامل ہوگی. جواب کس نے دیا؟ کون اٹھ کھڑا ہوا؟ کیوں اٹھ کھڑا ہوا؟ دکھانا چاہ رہا تھا کہ نہیں میں بھی کوئی ہوں. ہاں، مولا کے سامنے اپنا وزن دکھانا چاہ رہا تھا. نہیں لوگوں، ایسا نہیں ہے کہ ساری
مقبولیت اور پاپولیرٹی ان کی ہے، میں بھی کوئی ہوں. اور اسی لیے سخت جملوں کا استعمال کیا تاکہ لوگوں کی توجہ، اور لوگ دیکھیں کہ نہیں بھائی یہ بھی کمپٹیشن میں ہے. تو اب دیکھیے 2 لوگ بچے ہوئے ہیں، 3 تھے، 3 میں سے ایک ویک ہے جس کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا. 2 بچے ہوئے. اصلی ہدف کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. اور وہ جو دوسرا ہے وہ تو سیکنڈری ہدف بھی نہیں ہے. بس آپ کو ایک دن میں کل پتا چل جائے گا کہ کیوں اسے اصلاً تھریٹ ہی نہیں سمجھا جاتا. تو بس اصلی بات کی طرف اشارہ جس سے ہم نے یہ سارا جلسہ شروع کیا کہ ہر سوسائٹی 3 ایسپیکٹ پر ہوتی ہے، یا دیندار، یا بے دین، یا دین نما. اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جو سوسائٹی تھی وہ دین نما سوسائٹی تھی. اسی لیے انہوں نے اتنی آسانی سے مولا کا ساتھ چھوڑ دیا. خط لکھے، کب لکھے؟ جب امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا. پھر خط لکھے، کب لکھے؟ جب یزید کا باب واصل جہنم ہوا. پھر خط لکھے، کب لکھے؟ جب امام نے حرکت کی. جب یزید اپنی خلافت کا اعلان کرتا ہے تو فوراً خط آنا شروع ہو جاتے. انشاءاللہ آگے کی بحث ہم کل کنٹینیو کریں گے، لیکن آج کی شب چلیے دلوں کو لے چلتے ہیں کربلا کی طرح. آج کربلا بہت ہی ناساز حالت میں ہے. ایک معرکہ برپا ہے کربلا. آج کی شب بہت ہی سخت اور سنگین شب. ہاں، مائیں تیار ہو جائیں. آج کی شب ماؤں کا بڑا کردار ہے. ہمیں بی بی رباب کو پرسا دینا ہے. ہاں ماؤں اور بہنوں، بی بی رباب کو پرسا دینا ہے، بی بی کو تسلی دینا ہے. ہاں آج ایسا پرسا دینا کہ بی بی کو تسلی ہو جائے کہ میرے علی اصغر پر رونے والی مائیں زندہ ہے. آج ماؤں کا بڑا کردار ہے. اسی لیے آپ دیکھیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بی بی رباب کو خبر ملی کہ جناب علی اصغر کو شہید کر دیا گیا تو وہ خیمے میں دوڑ کر در خیمے تک آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن گرتی جاتی ہے، سنبھلتی جاتی ہے، گرتی جاتی ہے، سنبھلتی جاتی ہے. ہاں عزیزو، یہ تڑپ، یہ درد صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ ایک بیٹا جو شیر خوار ہے اس کا گلا ذبح کرنے جانے والی خبر جب ماں تک پہنچتی ہے تو ماں کا دل کیسا دہلتا ہے یہ صرف ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے. ہاں شاید یہی واقعہ تھا، یہی مرحلہ تھا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام حسین کہتے ہیں انا قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کر مارا ہے. ہاں شاید یہ وہی واقعہ تھا جس کے لیے زمانے کا امام بھی کہتا ہے کہ جب یہ مصیبت میرے جد پر ٹوٹی، اس مصیبت کو یاد کر کے میں خون کے آنسو بہاتا ہوں. ہاں عزیزو، میرے مولا کی غربت، تمام اصحاب شہید ہو گئے. میدان کربلا میں امام تک و تنہا ہے. کبھی خیموں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، کبھی لشکر اعداء کی طرف نگاہ کرتے ہیں. سمجھ گئے وقت آ گیا ہے، حسین کو میدان میں جانا ہے، جنگ کرنا ہے، اماں سے کی ہوئی وصیت کو نبھانا ہے. لیکن ہائے کیا کرے، کیسے میدان میں جائے. اس حسین کو قتل کر دیں گے، اس کے بعد خیموں کا محافظ نہیں ہے. کون بیویوں کو سنبھالے گا، کون بیویوں کو دیکھے گا. کوئی یار و یاور، ناصر و ناصر نہیں ہے.
ایک مرتبہ لشکر اعداء سے مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے لعینو، کیوں تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ کیوں اپنی تلواروں کو میرے خون سے رنگنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے کسی احکام الہی کو توڑا ہے؟ کیا کسی حلال کو حرام کیا ہے یا کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ کیوں میرے خون کے پیاسے ہو؟ جب دیکھا کہ لشکر اعداء میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو ایک صدا بلند کی، حل من ناصر، خیموں میں غوغا بپا ہو گیا، کوہرام بپا ہو گیا، مولا پریشان ہو گئے، خیموں میں بیبیاں کیوں گریا کر رہی ہے؟ در خیمہ پہ آتے ہیں، کہتے ہیں بہن زینب حسین زندہ ہے، کس بات کا گریا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا مولا نے صدا لگائی حل من ناصر، تو مولا کے ناصر نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ مولا نے کہا لاؤ اصغر کو مجھے دے دو، اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ ہاں مائیں تیار ہو جائیے، مائیں تیار ہو جائیے۔ ماں نے اصغر کو اٹھایا، بڑے پیار سے تیار کیا، سفید کپڑے میں لپٹا، شاید کہہ رہی ہوگی بیٹا بس صبر ختم ہوا، بس کچھ دیر ہے، بابا آ گئے، تمہیں لب فرات لے جائیں گے، پانی مل جائے گا، تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ بڑے پیار سے علی اصغر کو مولا کے آغوش میں دے دیا، مولا نے علی اصغر کو اپنی عبا میں چھپا لیا۔ لشکر اعداء کے پاس آتے ہیں، علی اصغر کو دکھایا، کہا لعینو تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، پانی بند کرنا چاہتے ہو مجھ پہ بند کر دو، تم نے میرے بھائیوں کو قتل کر دیا، تم نے میری اولادوں کو قتل کر دیا، لیکن اس ننھی جان کی کیا خطا ہے؟ اس پر پانی کیوں بند کر دیا؟ لشکر اعداء میں سرگوشیاں ہونے لگی، آپس میں بات کرنے لگے، ہائے کیا ہم اتنے ظالم ہیں کہ ہم نے ان پر پانی بند کر دیا، بنی ہاشم پر پانی بند کر دیا، مان لیا، بیویوں پر پانی بند کر دیا، مان لیا، حسین پر پانی بند کر لیا، مان لیا، لیکن اس ششماہے کی کیا خطا ہے؟ ہم کیسے اتنے پتھر دل ہو گئے؟ شاید کسی نے کہا ہاں یہ بات تو سچ ہے، ہم پانی پی چکے ہیں، ہمارے فوجی پانی پی چکے ہیں، حیوان پانی پی رہے ہیں، ہمارے گھوڑے پانی پی رہے ہیں، لیکن حسین کی اولادیں پیاسی ہے۔ کیا حسین کی اولادیں ہمارے حیوانوں سے پستر ہے؟ دل تڑپنے لگے، دل پلٹنے لگے، ایک نگاہ اصغر کی طرف کی، کیا دیکھتے ہیں؟ اصغر نے اپنی سوکھی زبان سوکھے لبوں پر پھیر دی۔ ہاں عزیزو، ایک جنگ اونو محمد نے کی، بتا دیا کہ میں جعفر طیار کے فرزند ہے۔ ایک جنگ قاسم نے کی، دکھا دیا کہ ہم حسن کے فرزند ہیں۔ دشمن بھاگ کھڑا ہوا، لیکن میں کہوں گا ہائے اصغر کی جنگ نہ زرہ ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ تلوار ہے، بس ایک سوکھی زبان اور سوکھے لب ہے۔ سوکھی زبان کو لبوں پہ پھیر دیا، دشمن گھٹنیوں پہ گرنے لگے، سر پیٹ کے رونے لگے۔ عمر سعد کھڑا ہو گیا، ہاں مائیں دلوں کو تھام لے، مائیں دلوں کو تھام لے، سننا چاہتی ہے۔ عمر سعد کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حرملا اب وہ وقت آ گیا ہے، اب تیری باری ہے، یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے اسے خاموش کروا دے۔ حرملا اٹھا، کمان اٹھائی، ایک سے شعبہ تیر اٹھایا۔ تاریخ میں ملتا ہے حرملا کہتا ہے میں نے تیر لیا، حسین کی طرف دیکھا، سوچ رہا تھا حسین کے سینے پہ تیر چلاؤں یا حسین کے پیشانی پر، آنکھوں میں پیوست کر دوں یا ہاتھ کو چھلنی
قربانی کر دوں. یک حسین کے ہاتھوں پہ ایک سفیدی نظر آ گئی. تیر کو کھینچا, تیر چلایا, ایسا تیر چلا, ہائے ماؤں کا دل, ایسا تیر چلا. تاریخ میں ملتا ہے علی اصغر کا گلا اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. بابا کی آغوش میں تڑپ گئے. آزادارو, آپ نے احکام تو پڑھے ہوں گے, اس میں آپ نے پڑھا ہوگا جب ایک پرندے کو ذبح کیا جاتا ہے تو احکام میں ملتا ہے اسے جکڑ کے نہ رکھنا, اسے اپنے پر و بال مارنے دینا, اسے تھوڑا آرام مل جاتا ہے. مولا نے دیکھا علی اصغر کا گلا ذب ہو چکا ہے, تڑپنا چاہتے ہیں. ہائے میرے لال, فوراً کپڑے کو کھول دیا. اصغر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی, ایک نگاہ باپ کے چہرے پر کیا. بابا, اس بے زباں کا آخری سلام لینا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگارہ بار الہ, تیری بارگاہ میں خاص دعا کرتے ہیں بحق علی اصغر علیہ السلام, بحق علی اصغر علیہ السلام, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ اس خاص شب کی تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, اس خاص شب کی بدولت ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو بوڑھے ہو چلے ہیں انہیں صحت اور طول عمر عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما, جو جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد عطا فرما. ہمارے مراجع اکرام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمیں حسینی بنا دے. اس ماہ محرم میں ہمارے دلوں کو بدل دے, ہمارے دلوں میں ایک تغییر, ایک تبدیلی ایجاد کر دے کہ جب یہ ماہ محرم ختم ہو جائے تو ہم حسینی بن جائے. ماتم حسین.